السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والاه۔ عزیز طلباء، آپ کے سامنے مجموعۃ من النظم والنثر للحفظ والتسمیع کا تیسرا درس پیش ہے۔ اس سے پہلے کے درس میں آخری شعر جو ہم نے اور آپ نے پڑھا تھا وہ تھا ارى لرجال الغرب عزا ومنعة وكم عز اقوام بعز لغاتی۔ یہ شعر آپ کے سامنے آ چکا تھا۔ آگے عربی زبان کہہ رہی ہے اتوا اہلہم بالمعجزات تفننا فیا لیتکم تأتون بالکلمات۔ عربی زبان نے کہا اتو بالمعجزات۔ اتا یاتی کے معنی آنا اور باصلہ کے ساتھ لانا۔ اتو بالمعجزاتی اہلہم، اور اتو میں جو ہم ضمیر پوشیدہ ہے اس سے مراد کون ہے؟ رجال الغرب، اہل مغرب۔ عربی زبان نے کہا کہ اہل مغرب اپنے لوگوں کے پاس معجزات لائے، تفننا فن کے اعتبار سے۔ فیا لیتکم تأتون بالکلمات، تو اے کاش کی تم کلمات ہی لے آتے، تو اے کاش کی تم کیا کرتے؟ کلمات ہی لے آتے۔ عربی زبان یہ کہہ رہی ہے۔ تو تفنن یہ منصوب ہے کس بنیاد پر؟ تمیز کی بنیاد پر۔ اور فیا لیتکم یا حرف ندا ہے، اور لیتا تمنی کے لیے ہوتا ہے، حرف تمنی ہے، اور کم اس کا اسم ہے۔ تأتون بالکلماتی یہ کیا ہے؟ پورا جملہ فعل فاعل اور متعلق مل کر کے لیتا کی خبر۔ تو عربی زبان کیا کہہ رہی ہے کہ اہل مغرب فن کے اعتبار سے معجزات لائے ہیں اپنے لوگوں کے پاس، اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ہے اہل مغرب نے۔ تو اے لوگو، کیا تم سے اتنا نہیں ہو سکتا کہ تم چند کلمات ہی لے آتے؟ فیا لیتکم تأتون بالکلمات، تم چند کلمات ہی لے آتے، تم بھی کچھ کرتے۔ اہل مغرب تو فن کے اعتبار سے معجزات لے کر کے آئے، یہ عربی زبان کہہ رہی ہے۔ اس کے بعد کہا ایطربکم من جانب الغرب ناعب ینادی بوادی فی ربیع حیاتی۔ اطرب یطرب، اطراب باب افعال سے جس کا معنی ہے خوش کرنا، اور جانب کے معنی طرف، غرب سے بھئی مغرب، اور ناعب نے ایک نمبر حاشیے میں لکھا ہوا ہے الغراب حین یصوت، یعنی کوا جس وقت آواز نکالے، والرجل یخبر بخبر السوء کالغراب، اور آدمی بھی کوے کی طرح بری خبر دیتا ہے۔ تو یہ عقیدہ کچھ لوگوں کا تھا کہ اگر کوا آواز لگائے تو سمجھ لو کہ کوئی بری خبر ہے، حالانکہ ہم اسے نہیں مانتے۔ تو نائب کے معنی بری خبر دینے والا، نائب کے معنی بری خبر دینے والا۔ اور ینادی بوعدی، وعد یہ مصدر ہے، وعد یعید باب ضربہ سے مصدر ہے، اور فی ربیع حیاتی، ربیع موسم بہار، اور حیات کے معنی زندگی۔ عربی زبان کیا کہہ رہی ہے؟ ایطربکم من جانب الغرب ناعب
ایطربکم ناعب من جانب الغربی، کیا مغرب کی جانب سے کوئی بری خبر دینے والا تمہیں خوش کر دے گا؟ کیا مغرب کی جانب سے کوئی بری خبر دینے والا تمہیں خوش کر دے گا جو کیا کر رہا ہو؟ ینادی بوادی فی ربیع حیاتی، جو میری زندگی کے موسم بہار میں میری درگوری، میرے زندہ دفن کیے جانے کی خبر دے رہا ہو، ایسا شخص تمہیں خوش کر دے گا۔ اس خبر کو سننے کے بعد تم خوش ہو جاؤ گے کہ میں اپنی زندگی کے موسم بہار میں ہی، جوانی میں ہی میں زندہ دفن کی گئی اور بھلا دی گئی۔ کیا اس بات سے تمہیں خوشی ہوگی؟ تم خوش ہو جاؤ گے؟ یہ عربی زبان سوال کر رہی ہے۔ ایطربکم من جانب الغرب ناعب، کیا اہل مغرب کی جانب سے کوئی ایسا بری خبر دینے والا تمہیں خوش کر دے گا جو میری زندگی کے موسم بہار میں میرے زندہ دفن کیے جانے کی خبر دے رہا ہو؟ یہ عربی زبان سوال کر رہی ہے۔ تو یطربکم، یطربو یہ حمزہ استفہامیہ ہے اور یطربو فعل ہے، اور ناعب جو لاسٹ میں آ رہا ہے پہلے مصرے میں وہ کیا ہے؟ فاعل ہے، اور نکرہ اس لیے موصوف ہوگا، اور بعد والا جملہ پورا نائب کی صفت بنے گا۔ تو یطربو فعل ہے اور نائب فاعل ہے، اور کم مفعول بھی ہے، اور من جانب الغرب یہ مضاف الیہ مل کر کے مجرور ہو جائے گا من حرف جر کا، اور جار مجرور یہ یطربو سے کیا ہوگا؟ متعلق ہو جائے گا۔ تو نائب یہ نکرہ ہے اس لیے موصوف، اور ینادی بوادی فی ربیع حیاتی یہ پورا جملہ نائب موصوف کی صفت، موصوف صفت دونوں مل کر کے یطربو کا فاعل ہو جائے گا۔ تو عربی زبان یہ کہہ رہی ہے کہ اے عربی زبان سے کنارہ کشی اختیار کرنے والوں، مجھے ایک سوال کا جواب دو، کیا مغرب کی جانب سے کوئی بری خبر دینے والا تمہیں خوش کر دے گا جو کیا کر رہا ہو؟ میری زندگی کے موسم بہار میں میرے زندہ دفن کیے جانے کی خبر دے رہا ہو۔ مغرب کی جانب سے کوئی شخص آئے اور یہ خبر دے کہ عربی زبان اپنی جوانی میں، اپنی زندگی کے موسم بہار میں فنا ہو گئی، ختم ہو گئی، زمین میں درگور کر گئی، تو کیا تمہیں اس خبر سے خوشی ہوگی؟ تم خوش ہو جاؤ گے؟ اس کے بعد کہا وَلَوْ تَزْجِرُونَ الطَّيْرَ يَوْمًا عَلِمْتُمُ بِمَا تَحْتَهُ مِنْ عَثَرَةٍ وَشَتَاتٍ۔ تزجرون الطیر، 2 نمبر حاشیے میں لکھا ہوا ہے زجر الطیر۔ زجر الطیر کسے کہتے ہیں؟ ان یہاج فیطیر ذات الیمین او ذات الشمال فیتفاعل به او یتشاءم منہ۔ کہا زجر الطیر کہتے ہیں کہ پرندے کو اڑایا جائے، اس کو اڑایا جائے، اس کو ابھارا جائے، بس وہ دائیں جانب اڑے یا بائیں جانب اڑے۔ اب اگر دائیں جانب اڑ گیا، اگر دائیں جانب اڑ گیا تو اس سے نیک فعل لیا جائے کہ اب کام ہو جائے گا، اور اگر بائیں جانب اڑے تو اس سے بدشگونی لی جائے کہ اب کام پورا نہیں ہوگا۔ اسی کو زجر الطیر کہا جاتا ہے۔ تو کہا عربی زبان نے وَلَوْ تَزْجِرُونَ الطَّيْرَ يَوْمًا عَلِمْتُمُ بِمَا تَحْتَهُ مِنْ عَثَرَةٍ۔ عثرہ کے معنی لغزش کے ہوتے ہیں، لغزش جمع عثرات، اور شتات یہ شتا کی جمع ہے جس کے معنی
اختلاف، افتراق۔ کہا وَلَوْ تَزْجِرُونَ الطَّيْرَ يَوْمًا عَلِمْتُمُ بِمَا تَحْتَهُ مِنْ عَثَرَةٍ وَشَتَاتٍ۔ کہا اگر تم کسی دن شگون لوگے، پرندے کو اڑاؤ گے، شگون لوگے تو جان لوگے۔ جواب شرط لو حرف شرط ہے، اس کے بعد فعل شرط، اور علمتم یہ کیا ہے؟ جزا ہے، شرط کی جزا، جواب شرط ہے۔ تو جان لوگے، کیا جان لوگے؟ بما تحتہ، جو اس بری خبر دینے والے کے تحت ہے۔ کیا؟ من عثرۃ، لغزش اور اختلاف۔ کہا اگر تم کسی دن شگون لوگے تو جان جاؤ گے جو اس کائیں کائیں کرنے والے، بری خبر دینے والے کے تحت لغزش اور اختلاف ہے، وہ تمہیں پتہ چل جائے گا۔ یہ عربی زبان نے کہا۔ تو لو حرف شرط ہے، اور تزجرون فعل ہے، انتم کی ضمیر فاعل ہے، اور طیرہ یہ مفعول بھی ہے۔ فعل فاعل مفعول بھی مل کر کے یہ کیا ہوگا پورا جملہ؟ فعل شرط۔ یومن یہ ظرف ہے، اور علمتم یہ جزا ہے۔ علمتم فعل، انتم کی ضمیر فاعل، اور بما با حرف جر ہے، اور اس کے بعد ما موصولہ تحتہ، اس کے بعد ما کا بیان ہے، من عثرۃ وشتات۔ تو یہ جار مجرور مل کر کے پورا جملہ علمتم کے متعلق ہو جائے گا۔ علمتم فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر کے شرط کی جزا، شرط جزا مل کر کے جملہ شرطیہ جزائیہ ہوگا۔ تو عربی زبان نے کہا کہ اگر کسی دن شگون لوگے تو پتہ چل جائے گا کہ اس کائیں کائیں کرنے والے، بری خبر دینے والے کے تحت کیا لغزش ہے اور کیا اختلاف اور افتراق ہے۔ اس کے بعد عربی زبان نے ان لوگوں کے لیے دعا کی جو عربی زبان کو اپناتے ہیں اور اسے اپنے دل کے اندر جگہ دیتے ہیں۔ کہا سقى الله في بطن الجزيرة أعظما يعز عليها أن تلين قناتي۔ سقا اسقی کا معنی ہوتا ہے سیراب کرنا، پلانا۔ سقا اسقی باب ضربہ سے پلانا، سیراب کرنا۔ اور بطن کے معنی پیٹ، اندرونی حصہ۔ جزیرہ سے مراد، بطن الجزیرہ سے مراد جزیرۃ العرب، 5 نمبر حاشیے میں لکھا ہوا ہے جزیرۃ العرب۔ اور عظم کی جمع اعظم، جس کے معنی ہڈیاں، ہڈیاں۔ اور عز یعز کے معنی دشوار ہونا۔ عز یعز بفتح العین فی المضارع، مضارع میں عین کی فتح کے ساتھ معنی کیا ہے؟ صعبہ، مشکل ہونا، دشوار ہونا۔ ان تلینا، لانا لینو کے معنی کمزور ہونا، اسی سے لین نرمی، کمزوری۔ ان تلینا لانا لینو، کمزور ہونا۔ قنات کہتے ہیں قد و قامت۔ قنات 7 نمبر حاشیے میں دیکھ سکتے ہیں، المراد بالقنات ہنا القامہ، القامہ و بلینیا، اور لین سے کیا مراد ہے؟ الضعف والانحلال۔ اور مفہوم بھی آگے لکھا ہوا ہے، یعنی یشق علیہا ان اکون ضعیفۃ منحلۃ۔ ترجمہ دیکھیں کیا دعا کی عربی زبان نے جزیرۃ العرب کے لوگوں کے لیے۔ کہا سقى اللہ فی بطن الجزیرۃ اعظما، اللہ تعالی جزیرۃ العرب میں ان ہڈیوں کو سیراب کرے۔ اللہ تعالی جزیرۃ العرب میں ان ہڈیوں کو سیراب کرے جن کے اوپر دشوار گزرتا ہے کہ میری قد و قامت کمزور ہو جائے۔ اللہ تعالی جزیرۃ العرب کی ان ہڈیوں کو کیا کرے؟ سیراب کرے۔ یہ عربی زبان دعا کر رہی ہے۔
تو سقا فعل ہے، اللہ فاعل ہے، اور فی بطن الجزیرہ یہ جار مجرور مل کر کے سقا کا متعلق ہوگا، اور اعظم نکرہ ہے اور کیا ہے، مفعول بھی ہے، سقا کا مفعول بھی ہے، نکرہ ہے اس لیے موصوف ہو جائے گا۔ یعز فعل اور علیہ جار مجرور مل کر کے یعزو کے متعلق، اور ان کیا ہے، فعل ناصب، تلینا اسی لیے نون پر فتح آیا، تلینا فعل اور قناتی یہ مضاف الیہ مل کر کے تلینا کا فاعل ہے، فعل فاعل مل کر کے یہ مصدر کے معنی میں ہو کر کے یعزو کا کیا ہوا، یعزو کا فاعل ہوا۔ یعزو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر کے اعظماً موصوف کی صفت، اعظماً موصوف اپنے صفت سے مل کر کے کیا ہوا، سقا کا مفعول بھی، سقا فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور متعلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا۔ عربی زبان نے کہا کہ اللہ رب العالمین جزیرۃ العرب میں ان ہڈیوں کو سیراب کرے جن کے اوپر میری قد و قامت کا کمزور ہونا بھی بہت ہی گراں گزرتا ہے۔ تو عربی زبان اس شعر میں جزیرۃ العرب کے اندر مدفون لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے دعا کر رہی ہے جو عربی زبان کا اہتمام کیا کرتے تھے اور عربی زبان کے نشیب و فراز سے بالکل آشنا تھے، ماہر تھے، جن کے اوپر یہ بہت ہی دشوار گزرتا تھا کہ عربی زبان کے اندر ذرا سی کمی آئے، عربی زبان اور زبانوں کے مقابلے میں ذرا بھی کمزور پڑے، دشوار گزرتا تھا، ایسے لوگوں کے لیے عربی زبان دعا کر رہی ہے۔ تو ہم بھی عربی زبان کا اہتمام کریں، عربی زبان کو سیکھنے کی کوشش کریں، اس کے نشیب و فراز سے آگاہ ہونے کی کوشش کریں، ورنہ عربی زبان صرف ہم اور آپ پڑھتے پڑھاتے ہیں اور دوسرے لوگ کہاں اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کہاں اسے اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کم سے کم طلباء اور مدرسین صحیح معنوں میں اس زبان کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور یہ جو پڑھائی چل رہی ہے، یہ جو کتابیں آپ کے نصاب میں داخل کی گئی ہیں عربی ادب کی، اس کا ایک ہی بہت ہی بڑا مقصد یہ ہے کہ آپ عربی زبان کو سمجھیں، عربی زبان کو براہ راست سمجھنے کی کوشش کریں، یہ بہت ہی بڑا مقصد ہے، لہٰذا اس کے پیچھے ہمیں اور آپ کو کوشش بھی کرنی چاہیے۔ اس کے بعد کہا حفظنا ودادی فی البلا وحفظته لہن بقلب دائم الحسرات۔ حفظنا، حفظ یحفظ کے معنی حفاظت کرنا، حفظنا میں ہنہ ضمیر وہی اعظما کی طرف، وداد ود یود وداد جس کے معنی محبت، اور بلا کے معنی بوسیدگی کا عالم، وحفظته لہن بقلب، قلب کے معنی دل جمع قلوب، دائم الحسرات، حسرتن کی جمع حسرات جس کا معنی حسرت و افسوس، دائم کے معنی ہمیشہ کرنے والا نہیں، ہمیشہ حسرت و افسوس کرنے والا۔ عربی زبان نے کہا ان ہڈیوں نے یعنی ان لوگوں نے میری محبت کی حفاظت کی، فی البلا حالت بوسیدگی میں، 9 نمبر حاشیے میں لکھا ہوا ہے الموت و ذہاب الاثر، کہا حفظنا ودادی، ان ہڈیوں نے، ان لوگوں نے حالت بوسیدگی میں میری محبت کی حفاظت کی، مجھ سے محبت کرتے رہے۔ تو عربی زبان کہہ رہی ہے وَحَفِظْتُهُ لَهُنَّ، اور میں نے بھی ان کے لیے محبت کی حفاظت کی، بقلب ایسے دل کے ذریعے سے، دائم الحسراتی جو ہمیشہ حسرت و افسوس میں رہتا تھا، ایسے دل کے ذریعے سے میں نے ان ہڈیوں سے محبت کی حفاظت کی ہے اور میں نے ان سے محبت کو برقرار رکھا ہے۔ یہ عربی زبان نے کہا حفظنا ودادی فی البلا،
انہوں نے حالت بوسیدگی میں میری محبت کی حفاظت کی اور میں نے ان کے لیے محبت کی حفاظت کی ایسے دل کے ذریعے سے جو ہمیشہ حسرت و افسوس میں پڑا رہتا تھا۔ تو حفظنا میں ہننا ضمیر لوٹ رہی ہے اعظم کی طرف، فاعل ہے، اور ودادی یہ مضاف مضاف الیہ مل کر کے حفظنا کا مفعول بھی ہے، اور فی البلا حفظنا ودادی فی البلا یہ متعلق ہے۔ حفظت فعل انا کے ضمیر فاعل عربی زبان مراد ہے، اور ہو ضمیر لوٹ رہی ہے وداد کی طرف، محبت مفعول بھی، لہنہ میں ہننا ضمیر انہیں اعظم کی طرف، اور یہ جار مجرور متعلق ہے حفظت کے۔ بقلب با حرف جر، قلب موصوف ہے اور نکرہ ہے اس لیے، اور دائم الحسرات یہ مضاف مضاف الیہ مل کر کے قلب کی صفت، تو پھر یہ جار مجرور مل کر کے متعلق ہو جائے گا متعلق ثانی حفظت فعل کا۔ حفظت فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور دونوں متعلقات سے مل کر کے پھر جملہ فعلیہ ہو کر کے اسی پر عطف ہو جائے گا۔ حفظت حفظنا و حفظت، تو فعل فاعل مل کر کے مفعول بھی مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ عربی زبان کہہ رہی ہے کہ انہوں نے حالت بوسیدگی میں مجھ سے محبت کی ہے تو میں نے بھی ان سے محبت کی ہے ایسے دل کے ذریعے سے جو ہمیشہ حسرت و افسوس میں پڑا رہتا تھا۔ تو جب انہوں نے میرا خیال رکھا تو میں نے بھی ان کا خیال رکھا، یہ عربی زبان کہہ رہی ہے۔ تو آج کے درس میں آپ کے سامنے 5 اشعار آئے، ان اشعار کو سمجھنے کی کوشش کریں، مفردات جو ہیں الفاظ اور معانی جو یاد کرنے کے ہیں معانی ان کے یاد کرتے رہیں، یہ بہت ہی اہم ہے عربی زبان کو سمجھنے کے لیے اور اس میں مہارت پیدا کرنے کے لیے، دلچسپی پیدا کریں۔ اللہ رب العالمین صحیح سمجھ کی ہمیں اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے، اور عربی زبان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسے سیکھنے اور اس میں مہارت پیدا کرنے کی بھی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ ھذا وباللہ التوفیق، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔